حضرت امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنی جان پر حد سے زیادہ سختی بھی نہ کر، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہمت ہار کر بیٹھ جائے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کو اپنی جان بچا سکو۔ آپ نے فرمایا کہ گلا گھٹنے کی تنگی سے پہلے سانس لے لو، اور موت کے ہانکنے کی تکلیف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے بن جاؤ۔ اس روز کے لیے نیک عمل کرو جس میں ذخیرے جمع اور تمام پوشیدہ اسرار ظاہر کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تجھے کسی کام کی دشواری کا اندیشہ ہو تو اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا۔ جب تجھے سیدھا راستہ دکھایا جائے تو اپنے رب سے خوف کر اور اس راہ سے ادھر ادھر مت ہو۔ جنت کو وہ شخص حاصل کرے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا، اور دوزخ سے وہی نجات پائے گا جو ایسے کام چھوڑ دے گا جو اس میں داخل ہونے کا باعث ہیں۔ تیرا سب سے اچھا عمل وہ ہے جس سے تیرا فرض ادا ہو، اور سب سے بہتر مال وہ ہے جس سے عزت و آبرو کا بچاؤ ہے۔ اے مومن، جب تک تو نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے لوگ تیرے شکر گزار ہوں، اور اچھا مال وہ ہے جس سے شریف لوگ غلام اور تابع ہوں۔ بہت سے لوگ کوشش کرنے والے آخرکار تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اور بہت سے جاگنے والے بھی کبھی نہ کبھی سو جاتے ہیں۔ کام تب درست ہوتے ہیں جب کام کرنے والے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک ایسے کام سے پرہیز کر کہ جس کا کرنے والا اسے اپنے لیے پسند اور عام مسلمانوں کے لیے ناپسند رکھتا ہے۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت کبھی آگے نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حق کے سوا کسی اور ذریعے سے عزت چاہتا ہے وہ ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا۔ جو شخص مالدار اور امیر ہوتا ہے گھر والے بھی اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ کمینے کی عزت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا شریف آدمی کی عزت کرنا اچھا ہے۔ عزت کو محفوظ رکھنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا طلبی اور برے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے پھر اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔